اپنے آبزرویشنز اور اپنے کوشچنز محترم اسپیکر کے سامنے رکھیں. شکریہ. جی بہت شکریہ عمران صاحب. اور ایک بات میں ضمن عرض کر دوں، یہ جو سکل لائیولیہڈ اور یوتھ کا پروگرام ہے، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے بھی سکل ڈیولپمنٹ کا ایک علیحدہ سے ایک سکیمز مطلب ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا گیا ہے جس کی بہت ساری سکیمز بھی آتی ہیں. تو اگر کوئی بھی اس میں کوئی بھی سکل ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس میں آرام سے ایڈمیشن ہو جاتی ہے. 6 مہینے کے کورسز بھی ہوتے ہیں، ڈپلوما کورسز بھی ہوتے ہیں اور ڈگری کے کورسز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آن لائن بھی سکل ڈیولپمنٹ کا کسی کو کوئی کورس کرنا ہے، وہ بھی مختلف سائٹوں پہ جا کے جو ریکگنائز ہے اچھی یونیورسٹی سے، وہاں سے جا کے بھی وہاں اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. یہ محترم نذیر صاحب اپنی آبزرویشن جو بھی ہے وہ برائے مہربانی اپنا کہ آپ محترم اسپیکر سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب بہت ہی اچھا لیکچر تھا، اور یہ لیکچر جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. جی آج ایسے ٹاپک بھی اگر ہم نے کام نہیں کیا تو ہم اور پسماندگی کی طرف چلے جائیں گے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہنر کا ہونا ضروری ہے. ایک آدمی کسی شعبہ میں اگر وہ ڈاکٹری بھی کر لیتا ہے لیکن اس کو کوئی ہنر نہیں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا. ہنر اس کو آنا چاہیے. اپنے کسی بھی فیلڈ میں آپ کسی بھی شعبہ میں جائیں گے اس میں آپ کو ماسٹری حاصل کرنی ہے، ہمیں تبھی ہم چل سکیں گے. بہت اچھا پروگرام ہے یوتھ کے لیے. اور میں یہ ایک سوال ہے میرا کہ جو ہمارے گجر بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں ایسے جو ابھی +2 پاس کیے جنہوں نے، ان کے لیے جو میڈیکل شعبہ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کون کون سے پروگرام ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. باقی بہت اچھا پروگرام ہے اور پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ جو اتنے ایفرٹ سے اتنا وقت نکال کے اسپیشل عمران صاحب کا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی نوجوانوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کی پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ محترم نذیر صاحب. آپ کا جو سوال ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 12th جو ہے پاس کی ہوئی ہے جن بچوں نے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہوں، اور ان کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے والدین اور پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں ہے. اگر ہم اس فیلڈ میں ان کو بھیجیں گے، ان کا انٹرسٹ جانے بغیر کسی فیلڈ میں ان کو بھیج دیں گے، داخلہ کروا دیں گے تو وہ بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. اس کے نسبت جس پروفیشن میں وہ جانا چاہتے ہیں اگر وہ اسی پروفیشن میں داخلہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے کورسز ہوتے ہیں جو مختلف کالجز میں، ٹیکنیکل کالجز ہوتے ہیں، سرکاری اور طرح کے کالجز، بہت سارے ادارے ہیں. تو وہاں ان کورسز میں داخلہ لے کر جب آپ سکل کی بات کرتے ہیں تو پولی ٹیکنک کالج میں کورسز ہیں، انجینئرنگ کے کورسز ہیں، اور بھی جو ہے پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے جرنلزم کے کورسز بھی ہیں. تو ٹرائبل جب آپ گجر بکروال بچوں کی بات کر رہے ہیں تو ٹرائبل ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں کافی ایکٹیو ہے اور کام کر رہا ہے. جب سے ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب نے کمانڈ سنبھالی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کا انٹرسٹ دیکھا جانا چاہیے اور اس کو بے شمار آپشنس ہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی جی عمران صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. سامعین میں سے کسی اگر اور سوال یا کوئی آبزرویشن ہوگی تو وہ مہربانی کر کے اپنا ہینڈ ریز کریں. اس سے پہلے کہ کوئی ہینڈ ریز کرے، ایک طارق صاحب ایک رائے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں میں. جی طارق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. بس
میں ایک رائے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جیسے کرافٹ مین شپ آتا ہے, یہاں ITI کی انسٹیٹیوٹ بھی ہیں, 6 مہینے کا ڈپلوما بھی ہے, پالیٹیکنک کالجز ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسی کوئی سجیشن یا ایسی کوئی تجویز نہیں پیش کی جا سکتی کہ رائٹنگ بھی تو ایک سکل ہے, یا یہ جو اردو لینگویج کے حوالے سے یا انگلش لینگویج کے حوالے سے ان میں چھوٹے چھوٹے کورس کروائے جائیں, وہ رکھے جائیں, تاکہ کالمنسٹ یا جو بھی پریس میں ہم مطلب ہمارے جی جو جی نوجوان ہیں اس میں ان کو اس سکل کی وجہ سے روزگار ملے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جو آپ کا سوال ہے وہ میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے, لکھنے سے متعلق ہے, تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سوال آپ نے کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, کہ جو ہے میرے خیال سے 100 یا 150 کے قریب جو ہیں کام یا پیشے ہیں جن میں انسان جو ہے اسکل حاصل کر سکتا ہے. ان میں ایک رائٹنگ کا ایک فیلڈ ہے. تو رائٹنگ میں اگر کسی کو جاننا ہے تو اس کو ایز اے مطلب نیوز ایڈیٹر یا اس طرح سے نیوز پیپرز میں جا سکتا ہے, میڈیا میں جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو لکھنے کا فن ہے تو اس کو اپنی زبان اس کے اظہار کے لیے انسان استعمال کرتا ہے, اور یہ بہت بڑی سکل ہے. اس کا اب ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ لکھنے کا فن جو ہے یہ کتنا بڑا فن ہے. اور گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا تحریر کے اثرات پر, تو ہمیں انیس الرحمان خان صاحب جو دلی سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے, انہوں نے اتنی سکسیس سٹوریز بتائیں. تو یقیناً یہ پروفیشن ایسا ہے جس سے سماج میں انقلاب آتا ہے, اور رائٹر جو ہوتا ہے بہت بڑا انقلاب لاتا ہے. تو اس کو پروفیشنلی اگر جوائن کرنا ہو تو اس میں بہت ساری جو ہیں میڈیا فیلڈ میرے حساب سے سب سے زیادہ اس میں کارگر ثابت ہوتا ہے اس میں ایکٹیو ہونے کے لیے. تو اس کے علاوہ بھی زندگی میں اس سیکھنے کا جو فن ہوتا ہے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا. تو رہی روزگار کی بات, تو اس میں روزگار میڈیا کے فیلڈ میں زیادہ ہے, اور باقی جو پروفیشنز ہیں اگر انجینئرنگ کا فیلڈ ہے تو اسی طرح وہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوگا. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ کورسز شروع کیے جانے چاہیے, تو یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے. جیسے اردو کا ہی آپ لے لیں کہ بہت سارے بچوں کو اردو لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا. ایون کہ ہمارے سماج میں جو استاد ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو بہتر طریقے سے لکھ نہیں پاتے ہیں اور ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. تو وقت ایک ایسا ضرورت ہے وقت کی کہ ان کو بھی سیکھنے کے لیے آگے آنا چاہیے. علم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. تو نثار سلطانی صاحب ہینڈ ریز کر رہے ہیں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اوپر آئیں. عمران صاحب آپ میرے جواب سے متفق ہیں؟ جی بالکل. محترم نثار صاحب آپ جی بہت شکریہ. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محترم طارق ابرار صاحب میرے بہت ہی عزیز ہیں, آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے موضوع کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے گفتگو کی ہے. اس حوالے سے میں صرف 2-3 باتیں آپ کرنا چاہوں گا. جی سب سے پہلے تو قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے مضبوط بنانے کی کوشش کرو. جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے علم کے ساتھ ساتھ ہنر کے حوالے سے آپ کے بہت سارے واضح ارشادات ہمیں نظر آتے ہیں. اگر اس حدیث پاک کو دیکھیں جس میں حضور نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بسین, اگر چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. تو ظاہر ہے کہ چین ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ سے ہنر کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے عالمی. اور چین کی ایک مثال ہے, کہاوت ہے کہ کسی کو مچھلی مت کھلاؤ بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ.
تو ہنر کا جہاں تک تعلق ہے، اس حوالے سے اگر میں مذہبی لٹریچر کی روشنی میں بات کروں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب تم لوگ تجارت کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے مرد جو ہیں وہ غیروں کی غلامی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور تمہاری عورتیں بھی۔ بنیادی طور پہ بچپن سے ہی ہمیں ہنر کے حوالے سے تجارت کا یا بزنس کا بھی سارا تعلق ہنر سے ہی ہے۔ جب انسان کوئی ہنر سیکھے گا، کسی شعبے میں وہ مہارت حاصل کرے گا، تبھی وہ ایک اچھا بزنس مین بن سکتا ہے، کامیاب تاجر بن سکتا ہے۔ بنیاد سے ہی ہم اپنے بچوں کو یہی ذہن دیتے ہیں کہ بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرو، پڑھ لکھ کے اچھی نوکری مل جائے گی تمہیں۔ تو ہماری ساری زندگی کی تگ و دوڑ جو ہے وہ نوکری کے حصول تک رہتی ہے، جبکہ تجارت یا بزنس اور دیگر جتنے بھی ذرائع آمدنی ہیں یا ذرائع معاش ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ نوکری ہو یا اس قسم کی چیزیں ہوں، ان میں اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی حصہ رکھا ہے، باقی 9 حصے اللہ رب العزت نے تجارت میں رکھے ہیں۔ تو ہنر چاہے کوئی بھی ہو، ایک سب سے بڑی کمزوری ہمارے سماج کی یہ ہے، میں بات کو مختصر کہ اس طریقے سے آپ نے بھی ذکر کیا، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہنر ہیں جن کو انسان سیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک احساس کمتری ہوتا ہے، جی اگر ہم فلاں کام کریں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ میں بڑی کھل کے بات کہہ دوں کہ ایک روڈ کے کنارے بیٹھ کر جوتے سینے والا شخص بھی ہنر مند ہے، اور اس کے ہنر کو بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جانا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو اسی طرح سے اور بہت سارے کام ہیں جن کو بڑے نیچ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے معاشرے کی۔ ہمیں نوکری یا سروس یا ملازمت کے حصول کے لیے تعلیم تو ضروری ہے، تعلیم کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ آپ ہر علم سیکھیں، ہر چیز ہر شعبے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ منوانے کی کوشش کریں، لیکن جب تک ایک نہیں مختلف طرح کے ہنر، اگر میں دیکھوں، میں عرب ممالک میں بھی گھوم کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں وہاں جا کے بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ہنر کی بنیاد پر وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، دبئی ہے، کویت ہے، دوسرے ممالک ہیں۔ تو یہ ہنر مطلب شرماتے ہیں لوگ کہ اپنے لوگ پتہ نہیں ہنسیں گے یا مذاق اڑائیں گے، حالانکہ وہاں بھی اپنے ہنر کی وجہ سے ان لوگوں کو ملازمت ملتی ہے یا جو بھی وہاں پہ ان کو۔ تو بہت اچھا موضوع تھا، میں شاید گفتگو لمبی ہو جائے گی، تو ہمیں مذہبی نقطۂ نظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ضرور سیکھیں جس سے کہ ہماری زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری سماجی زندگی بہتر سے بہتر تر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں دعا گو ہوں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ نثار سلطانی صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ اور زرعی خیالات سامعین کے سامنے پیش رکھے، اور اسلامی نقطہ نگاہ میں کے حوالے سے بات کی۔ تو میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ اسلام میں تحقیق اور علم کی اتنی زیادہ تاکید ہے، اور ہنرمند ہونے کے لیے تجارت کا آپ نے حوالہ دیا کہ تجارت کتنی بڑی چیز ہے۔ تو اس میں میں نے لیکچر میں بھی یہ اس بات کو واضح کیا کہ بیپاری بننا بھی ایک ہنر ہے۔ آپ جو ہے تجارت کریں، اسلام میں ہمیں سکل ڈیولپمنٹ یا اس طرح کی چیزوں کے لیے کتنی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو جو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے۔ چین کی آپ نے مثال دی، تو اسی طرح سے اگر ہم سکلفل ہوں گے، ہمیں آج بے روزگاری کا جو مسئلہ سامنے ہے ہمارے نوجوانوں کو، تو ہمیں کیوں در بدر ٹھوکریں کھانی ہیں، ہم کیوں سرکاروں پہ ڈیپینڈ رہیں۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک روزگار جو ہے سرکاری ملازمت ہونی چاہیے، لیکن اگر بائی دی وے کسی کو نہیں مل پاتی ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کو دل پہ لے کے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اور ہمیں اسلام کی تعلیمات اتنی زیادہ واسٹ پیمانے پر بتائی گئی ہیں،
वसी तौर पर वजाहत की गई है, तो हमें क्यों किसी से घबराना है? हमें अपने आप को खुद कफील बनाने के लिए हुनर सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। ओके। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर नजमा साहिबा से कि वो अपना ऑब्जर्वेशन सवाल रखें। डॉक्टर नजमा साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिस तरह से ये जो आपकी सीरीज चल रही है और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आप इतनी मेहनत करके इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं आप सब मॉडरेटर्स को एक तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और स्पेशली तारिक अबरार भाई को कि इतने अच्छे से आज उन्होंने अपना ये जो टॉपिक है वो हमारे सामने पेश किया। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछना चाहूँगी, बस मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि ये जो रूरल एरिया के जो पेरिफेरी में हमारे यूथ हैं, इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीम्स रहती हैं, या कौन सी जगहें एग्जैक्टली जहाँ से ये थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो ले सकते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंट जॉब्स के रिलेटेड। और दूसरा जो है वो ये कि कोविड के टाइम में एक नया कंसेप्ट जो सामने आया है वर्क फ्रॉम होम का, उसके लिए इनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल है, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजमा साहिबा, आपका बहुत माकूल सवालात हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इतनी दिलचस्पी से हमें सुन रही हैं और इस तरह से हौसला अफजाई आपने की हमारी मॉडरेटर्स की। यकीनन हमें मेहनत करनी पड़ती है और किसी भी मुआशरे की तरक्की या उसमें सुधार लाने की एक ये कोशिश है। और जो आप रूरल एरियाज़ की बात कर रही हैं, तो हमारा ताल्लुक़ भी एक रूरल एरिया से है। और सबसे पहले ये चीज़ है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से स्किल डेवलपमेंट के जो हैं कोर्सेज़ शुरू किए गए हैं, और उनमें जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ कोचिंग्स वगैरह हैं, और इस तरह का है। इस तरह का जो है पूरा जो डिटेल मेरे पास तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन मैं ईमानदारी से ये कहना चाह रहा हूँ कि तब्दीली रूरल एरियाज़ में लाने के लिए सबसे पहले हमें माशरे के लोगों को बेदार होना है। अगर हम कोई चीज़ किसी काम का बेड़ा उठाएंगे और हम पढ़े लिखे अगर किसी काम को आगे जैसे कोविड की आपने बात की, कोविड के दौरान जो है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हम बच्चों को आप क्लब हाउस को ही ले लीजिए, यहाँ भी एक सिखाने का अमल है। बच्चों को स्किल सिखानी है तो वहाँ हम रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट की क्या स्कीमें हैं, जिस तरह से आपने बताया, JKEDI की तरफ से लोन भी मिलता है और SC/ST कॉरपोरेशन की तरफ से भी लोन मिलता है, जिसमें और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोन मिलता है कि कोई बिलखसूस इंडस्ट्री से तो इसमें बहुत अच्छा पैकेज है और उसमें स्किल का ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो रूरल एरियाज़ में जब कि आज की ज़रूरत है, कंप्यूटर का दौर है, तो कंप्यूटर का दौर सबसे काम जो है टाइपिंग से शुरू होता है। मोबाइल पर भी आप शुरू करेंगे तो टाइपिंग सबसे ज़रूरी है। तो टाइपिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर मैंने काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके समरात जो हैं 10 साल के बाद मिल रहे हैं। तो इसी तरह किसी भी काम को नीचा नहीं समझना है और बच्चों को रूरल एरियाज़ की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसमें हमें अपने तौर पर भी देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी स्कीमें हैं। तो यकीनन अगर हम एक दूसरे को बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा जो मेरा यहाँ पे प्रोग्राम के बाद जो है मैं एक डिटेल जो है आपको एक पैम्फलेट प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारी चीज़ें जो है कल तक प्रोवाइड कर दूंगा कोर्सेज़ की कि कौन कौन से कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं, चाहे वो ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ हैं, JKEDI की तरफ से जो सहूलत फ़राहम की जा रही है। लेकिन सबसे पहला मेन किरदार जो होता है पेरेंट्स का है, जो हमारे मुआशरे में पेरेंट्स का है और पढ़े लिखे लोगों का है और उस्ताज़ा का है। जब वो बच्चे को उसके मर्ज़ी के मुताबिक प्रोफेशन को नहीं वो करेंगे तो तब तक जो है सोसाइटी में चेंज नहीं आ सकती है।
تو اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک اس کے دل میں خیال نہیں آئے. اس طرح کا جی شعر ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خیال نہ ہو اپنے مستقبل کا. اس طرح سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ اس پورا شعر نہیں میں پڑھ پا رہا ہوں. تو میں جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر نجمہ صاحبہ آپ مطمئن ہیں سوال سے یا کچھ اور بھی پوچھیں گے؟ جی بہت شکریہ نجمہ صاحبہ. آپ سن پا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ. احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. احمد سر. شکریہ طارق بھائی. جی جی تھینک یو. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے اپنا لیکچر دیا تھا بڑا وہ کمپریہنسو تھا, بڑا جامع تھا, اور آپ نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک شعبے کو جو ہے اس میں روشنی ڈالی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا فیوچر ہوتے ہیں. جی بالکل. اور اصل میں یہ سمجھے ہمارے بر صغیر میں کہہ لیں, چونکہ یہاں پہ کوئی اس طرح سے کوئی ایجوکیشن کے لحاظ سے کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور جو والدین ہیں وہ بھی اتنے زیادہ پڑھے نہیں ہیں, موسٹلی جو ہیں وہ ایسے ہی. اور بالخصوص ہماری جو گوجری قوم ہے اس کے والدین جو ہیں نے تعلیم سے متعلق یا ہنر سے متعلق اتنی زیادہ اویئرنس نہیں ہے. بچے جوان ہو جاتے ہیں, بچے جو ہیں وہ میٹرک بالخصوص کر لیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے نے بڑی تعلیم حاصل کر لی ہے, لیکن اس بچے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے. عام جو معاشرے سے اسے گائیڈ لائنز ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ جی ایف اے کر لے یا ایف ایس سی کر لے, یا وہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے یا کوئی آرٹس کے سبجیکٹ رکھ لے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر والدین کو اس کی اویئرنس نہیں ہے تو کم از کم اساتذہ کو ضرور ان بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے ہزارہا جو ہیں وہ موقع ہیں, اپرچونٹیز ہیں. بہت سے بچے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بچے میں اللہ نے ایک ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا جس سے وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ریفائن ہو سکے. تو اس کے لیے اگر اساتذہ جو ہیں وہ تھوڑی سی ذمہ داری دکھائیں اور بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں. اور چلیں اگر ہم جو ہے نا بحثیت معاشرہ کہہ لیں, ہم سارے کام اپنے جو ہیں وہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کام کرے گی تو پھر ہمیں کوئی نوکری آفر کرے گی تو ہم کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اور وہ لوگ جنہیں ہم معاشرے میں آئیکن سمجھتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ وہ بچے جو میٹرک تک پہنچتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا بکلیٹ یا ایسا پمفلٹ کوئی ہو. آج کل تو بڑا آسان ہے, آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اس کو, کہ وہ ان کو بتا دیا جائے کہ جی آپ ان سبجیکٹ کے ساتھ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں, اور بہت سے سبجیکٹس ہیں. تو ان میں جو ہے نا وہ بچوں کو جو ایک گائیڈ لائن مل جائے گی. اور یہی نہیں ہے کہ بچے ڈاکٹر انجینئر ہی بنیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے فیلڈ ہیں جن کے اوپر اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں وہ بڑا اچھا فرد جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کم شاید, لیکن ہمارے ادھر کافی زیادہ بچوں کو میں یہ میچورٹی آ گئی ہے کہ انہیں خود سے کچھ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک کووڈ کے دنوں میں فری لانسنگ کا ہے انٹرنیٹ پہ, اور بچے 60 سے 70 ہزار روپیہ بڑے آرام سے گھر کے کام کر کے اور گھر میں رہ کے جو ہے نا وہ کما رہے ہیں. تو اس طرح کے کورسز کے بارے میں بچوں کو ضرور جو ہے وہ آگہی دینی چاہیے. جی جی بہت شکریہ احمد محبوب صاحب, آپ نے بہت اچھا جو ہے بات کی. بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ پیرنٹس اور اساتذہ کا اہم رول بنتا ہے. بے شک جو ہے طالب علموں کی نشو و نما میں یہ ہمارے اہم حصہ ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں بچے, پیرنٹس اور ٹیچرز. تو ان کو یہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور سارا کام گورنمنٹوں پر چھوڑنے کے بجائے ہمیں خود کو بھی جو ہے اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اور ہمارے سامنے تو بے شمار مثالیں ہیں
جو آپ نے فری لانسنگ کی بات کی، ابھی یہ نیا برصغیر میں یہ نیا ٹرینڈ آیا ہے، اور ابھی بہت سے لوگ جو ہیں اس کے بعد جو ہے جیسے قاسم علی شاہ کی میں نے بات کی، تو قاسم علی شاہ کی ایک بک ہے، اس میں میرے خیال سے 127 یا 28 پیشوں سے متعلق بتایا گیا، اور اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ اس بچے کی صلاحیت، اس طرح کی نشانی جس بچے میں ہوگی اس کو کس پروفیشن میں جانا چاہیے۔ اور یوٹیوب کی جب بات کی، یا اس طرح کلب ہاؤس ہے، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں سے بالخصوص ابھی جو ہے فیس بک ہے، یہاں سے لوگ ارننگ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ابھی نئی ہیں، لوگوں کے ٹرینڈ جو ہے آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کا پھیلاؤ ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اس پر سوچنا چاہیے، اور کورسز جو ہے کروانے چاہیے، جہاں بھی جس کے پاس بھی جو جانکاری ہے۔ آج وقت واٹس ایپ کا دور ہے، تو اس طرح کے پمفلیٹس اور یہ بکلیٹس وغیرہ شیئرنگ ہونی چاہیے۔ میں یہ کوشش کروں گا، جہاں بالخصوص ہمارے جموں کشمیر میں کون کون سے اسکل کے کورسز ہیں، میں یہاں اپنے واٹس ایپ کا جو میرا گروپ ہے اس میں شیئر کرنے کی، کہ ایک دو دن کے اندر جو ہمارے سامعین ہیں، معزز سامعین، تو انہوں نے سنا تو کم از کم وہ آگے اس بات کو پروموٹ کریں کہ کون سے کورسز ہیں، اور بچوں کی رہنمائی کریں۔ جی بہت شکریہ احمد محفوظ صاحب، محبوب صاحب۔ جی تھینک یو، تھینک یو۔ اوکے سر۔ جی عمران سر کنٹینیو کیجیے۔ عمران سر آپ سن پا رہے ہیں؟ شاید نیٹ ورک کی دقت ہوگی۔ طارق بھائی ایک کوشچن میرا بھی ہے چھوٹا سا۔ جی آپ پلیز بتائیں کہ آپ کو کیسے موٹیویشن ملی، آپ نے کیسے لکھنا شروع کیا، تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کے بارے میں۔ لکھنے کا میں تو اتفاق سے جو ہے نیوز پہ، مطلب غربت ایک ایسی چیز ہے، جو سروائیول ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، تو غربت اور اس طرح کے حالات ہے کہ ان سے اٹھنے کے لیے میں نے جو ہے ٹائپنگ کا ہنر سب سے پہلے سیکھا، اس کے بعد شارٹ ہینڈ سیکھا، کمپیوٹر کا سیکھا، اسی پر کمپیوٹر میں اردو کا کورسز کرنے کی وجہ سے مجھے نیوز پیپر میں جب میں چلا گیا، حساس دل میرے اندر تھا، تو جب میرا دل یہ کہتا تھا میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے لکھنا ہے، میں نے سب سے پہلے روزنامہ تسکین میں ایڈیٹوریل لکھا، اور اس میں لکھا کہ ہمارا گاؤں ہے، علاقہ ہے دھنو رابطہ، وہاں سکول ہیں، ڈسپنسریز نہیں ہیں، تو اس طرح کا جب سچویشن تھی تو دل سے وہ نکلا۔ اور سب سے پہلے جو ہے بچپن سے میں ایک خطوط لکھا کرتا تھا، بہت ہمارے جو ہے خطوط کی روایت بہت پرانی چلی آ رہی ہے، تو لکھنے کا ہنر جو ہے خطوط سے مجھے بیسیکلی آیا۔ جب میں اس لائن میں پڑ گیا، نیوز پیپر کی لائن میں، وہاں مجھے موقع ملا، شروع میں تو میں ٹائپسٹ تھا، پھر ڈیزائنر بنا، ڈیزائنر کے بعد مجھے خبریں لکھنے کا موقع ملا، تو اس طرح سے یہ میرا شوق پروان چڑھا، اور مجھے جو ہے موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اس ہنر کو نکھارا۔ تو جب میرے کالمز آتے تھے تو مجھے اپریسیشن کے لیے بڑے اچھے لوگوں کے جب کال جاتے تھے تو اس سے مجھے حوصلہ افزائی ملی، موٹیویشن ملی۔ پھر میں نے کافی لوگوں کو پڑھا، ان کی بایوگرافیز کو پڑھا کہ وہ کس طرح سے رائٹرز بنے، کتنی محنت کری، تو یہ چیزیں موٹیویشنل، جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے، ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں گے نہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں لکھنے کے فیلڈ میں سکسیس ہوئے ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے، تب تک ہمیں انسپریشن نہیں مل سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ طارق بھائی۔ ہمارے ساتھ آصف ہیں، آصف پلیز آپ اپنا کوشچن پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں طارق سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں جتنے بھی یہاں حضرات ہیں طارق صاحب کی ٹیم سے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے اس آفیشیل ہاؤس کلب کے اوپر موقع ملا بولنے کے لیے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں رہا تھا، لیکن آج مجھے بھی طارق صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں ان
حضرات کے سامنے اپنے الفاظ بیان کر سکوں، کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. لیکن آج جو آپ نے بات کی طارق سر نے اور مشتاق سر نے، نسیم اختر سے، جتنی بھی یہاں باتیں ہوئی ہیں ہنر کے بارے میں، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آج سے پہلے ہمارے ماں باپ یا جتنے بھی آج سے پہلے لوگ تھے، ان کے پاس اگر ایک منتھ کے 20,000 یا 30,000 روپیہ تھا، وہ اس پہ گزارا ہو جاتا تھا. لیکن آج دن سے دن زیادہ جو ہماری جی ڈی پی ہے، اکانومی طور پر جو بڑھ رہی ہے، آج انسان کے پاس اگر زیادہ نہیں 1,00,000 روپیہ ہوگا تو بڑی مشکل سے اپنا گزارا جو وہ گھر کا ہوتا ہے. اور میں زیادہ نہیں میں بات کروں گا، جو ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس ہنر ہونا چاہیے، کہ ہنر کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. رافت اندوری کا ایک شاعر ہے، اس نے شعر بولا کہ آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو. آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. تو رافت نے شاعر ہے اس شعر کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کے اندر ہر ایک ترکیب ہونی چاہیے سوچنے کے لیے، چاہے پیسہ اس کو نہیں آئے، علم تو ضروری ہے ہر ایک کے پاس، کیونکہ علم کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی ہے. کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ساتھ، انسان کو یہ نہیں سوچنا کہ میں یہاں سے لاکھوں کروڑوں پیسہ کماؤں، لیکن اس کے پاس کرنے کے لیے ہنر ہونا چاہیے کہ میں یہ چیزیں کو، اس کو بہت ساری چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں. تو میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں اتنا ٹائم لوں گا. بہت بہت شکریہ طارق صاحب کا، جن نے مجھے موقع دیا اور آج اس حوصلہ کے اوپر میں نے اپنے الفاظ بیان کیے. بہت بہت شکریہ طارق صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آصف چودھری صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور آپ اپنے اندر احساس کمتری کو نہ رکھیں، اور آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا، ضروری نہیں کہ کم پڑھا لکھا ہو کہ بڑا زیادہ پڑھا لکھا ہو. انسان کی سوچ سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، نیت سب سے بڑی ہے. اور جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں دے گا. اور ہنر کی جو آپ نے بات کی کہ ایک ہنر پہ ہمیں ڈپینڈ نہیں رہنا ہے، تو میں نے بھی اپنے لیکچر میں یہی بات کی کہ کم از کم 8-10 ہنر انسان کو آتے ہوں گے تو وہ انسان جو ہے کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازے گا. تو بہت شکریہ آصف صاحب. جی طارق صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی. اب ہمارے ساتھ مختار صاحب ہیں. سر آپ پلیز اپنا کوشچن رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب خالد مشتاق صاحب، طارق ابرار صاحب، عمران فریدی صاحب اور نسیم اختر جی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے پروگرام آرگنائز کیا اور بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں، میں سن رہا ہوں. طارق صاحب کا جو مضمون تھا اس کو میں اچھے سے نہیں سن پایا، کیونکہ تب میں تھوڑا مطلب آؤٹ آف اسٹیشن تھا، باہر تھا، تھوڑا شور تھا وہاں پہ، تو میں نے سنا تھا. پھر بھی اس کے بعد جو سوالات ہوئے ان کے اچھے سے جوابات بھی دیے طارق بھائی نے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جن کو مطلب جب بچے ہوتے ہیں ان کو اسکول میں چھوڑتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرو اور کچھ نہ کچھ بنو. میکسیمم اگر ہم اپنے دیہاتی علاقوں کی بات کریں گے تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بیٹا اسکول میں جاؤ، تعلیم حاصل کرو اور سرکاری نوکری جو ہے وہ لے لو. بچوں کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو یہاں تک محدود کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے ٹیچر بننا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے مطلب آرمی میں جانا ہے یا سیکورٹی فورسز میں جانا ہے، مطلب آپ کو کہاں سے آپ کا سورس آف انکم جو ہے وہ آپ نے لینا ہے. کوئی بھی مطلب بہت کم ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کے انتظامیہ میں جانا ہے، IAS کرنی ہے، آپ نے IPS کرنی ہے. ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جو دہلی میں ہے، ممبئی میں ہے، کلکتہ میں ہے، میں یہ بولوں گا کہ جموں میں ہے یا سری نگر میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ان کے ساتھ انٹری فیس کرنا ہے. اپنی سوچ کا دائرہ جو ہے وہ بڑا رکھو، کیونکہ مطلب یہاں تک اگر بولیں گے ٹھیک ہے. یہاں پہلے ایک صاحب بول رہے تھے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بچہ اگر 10ویں پاس کر گیا تو بولیں گے کہ بالکل جی بچوں پڑھ گئے مارو. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر 10ویں پاس کرے گا، ایک وقت تھا کہ خاص کر میں اپنی برادری کی بات کروں گا کہ جو 10ویں پاس کرتا تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے PhD کر دی ہے. تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، یہ 10-15-12 سال پہلے کی. جی. آج 10ویں یا 12ویں یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے میرے حساب سے، مطلب یہ تو تعلیم میں آتی ہی نہیں. اگر آپ تعلیم حاصل کرو گے، یہاں پہ فنی تعلیم کی بات ہو رہی تھی مطلب، تو 12th کے بعد جیسے کہ طارق ابرار صاحب نے بتایا کہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں
जिनके रास्ते पे जाके बंदा अपना रोज़गार जो है वो चला सकता है। उसके बाद जो है कि कुछ लड़के, कुछ मतलब स्टूडेंट्स बोलूँगा मैं, गांव के देहात के ऐसे इतने एफिशिएंट होते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा कोई रास्ता दिखाने वाला हो तो वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। जी जी बदकिस्मती की बात मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि मैं अपने इलाके में जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ की बात करूँगा। रजौरी का एक गांव है दासन वाला, वहाँ से मेरा तलक है। और आगे पीछे भी मतलब पेरीफेरीज में मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट बहुत एफिशिएंट, मतलब 8th में, 9th में, 10th में या 12th में जब जाते हैं, फिर जब कॉलेज में जाते हैं अच्छे एफिशिएंट होते हैं। ऐसी बात नहीं, या किसी मतलब फ़नी तालीम के लिए जाते हैं तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं। तब वहाँ पर जाके उनको कुछ मतलब घर में भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ गए हैं, ये खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लेंगे। बच्चों को पता नहीं होता है, वो वहाँ पर टोटली बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर एक रास्ता दिखाना होता है कि बेटा आपने यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है, आपका मतलब जो टारगेट है। जी जी, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं मुख्तार साहब, लेकिन उनका माइक जो है म्यूट हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जी 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 जी, मेरा माइक म्यूट था, मैंने देखा नहीं था, मैं आ गया जी वापस। जी जी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये है कि फिर मैं पता नहीं कहाँ से म्यूट हो गया, मुझे ये पता भी नहीं है अब। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब गांव के बच्चे जब पढ़ाई के लिए आते हैं ना, कॉलेज में आते हैं, तो वहाँ पे ये हो जाता है कि उनको पता नहीं होता आगे हमने कहाँ पे जाना है। जो टीचर होते हैं आते हैं, क्लास लेके छोड़ दिया उनको जी, मतलब बताने वाले, जैसे कासम अली शाह साहब की बात हो रही थी, उनके यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे हैं, और उनके लेक्चर को देखने के बाद पता चलता है कि वो इंसान है क्या चीज़, जी जी मतलब बंदे के अंदर क्या क्या होता है और उसने क्या करना चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए, वो पता ही नहीं होता हम लोगों को। सिर्फ 4 किताबें दे दी, स्कूल भेज दिया, वापस आके घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया, ठीक है जी इतने परसेंट ले लिए, उसने मेरे चाचे के बच्चे ने इतने ले लिए, ताए के ने इतने ले लिए, तेरे उससे 2% ज़्यादा है, ठीक है तू थोड़ा एफिशिएंट हो गया। मतलब ऐसे अगर उनको बताएंगे नहीं कि आपने आपका टारगेट क्या जी है, जी, आपने बिल्कुल अचीव क्या करना है, फ्यूचर में बिल्कुल, जाके आप अचीव क्या करना है आपकी जो बात है वो बिल्कुल मैं समझ पाया हूँ, और आपका ये कहना दुरुस्त है कि काउंसलिंग की जो है बहुत ज़्यादा कमी है, गाइडेंस की कमी है, और बिल्कुल बच्चों को उस मोड़ पे छोड़ देना कि वो ये समझ लेना कि वो अब पढ़ चुके हैं और अपना फ़ैसला खुद लेंगे, वहाँ भी हमें उस वक्त भी बच्चों को जो है रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे पहले असातिज़ा और वालिदैन को, दोनों को एक बहुत बड़ा किरदार निभाना होता है। बच्चे की ज़हनी नशोनुमा भी होती है, और स्कूलिंग के दौरान जो है नज़र रखनी होती है कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो अगर जी जी, उसी तारक तरफ, साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2 मिनट और बात कर लूँ। जी जी, आप करें, कीजिए। ठीक, मैं ये बोल रहा था कि फिर मतलब बच्चों को ये हो जाता है आजकल, जैसे आप देख रहे हो हमारे माशरे में सबसे एक गंदी वबा जो है जिसको मंशियात कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने फ्यूचर का पता ही नहीं होता। घर में माँ बाप उनके मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, या जैसे भी पैसे कमा के उनको देते हैं कि बेटा तालीम हासिल करो, अच्छे से पढ़ो। और बदकिस्मती की बात यह है कि 2 साल से हमारे स्कूल ही बंद है, वहाँ पे मतलब हमें उसातिज़ा इकराम और बच्चों का आमना सामना हुआ ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस से कुछ नहीं बनने वाला होता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे माँ बाप को एक ऐसा किरदार अदा करना चाहिए ताकि वो उनके माँ बाप भी रहें, उनके उस्ताद भी रहें, उनके काउंसलर भी वो बने कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। इसकी मतलब बहुत ज़्यादा कमी देख रहा हूँ अभी मैं कि हमारे नौजवान जो टीन एज में खासकर, वो थोड़े से मतलब ऊपर भी, वो बड़ी बदहाली का शिकार हैं। इन पे आप लिखते भी हो, बहुत अच्छा लिखते हो, मैंने पढ़ा है बहुत बार, जी लेकिन अभी इसमें थोड़ी और काम करने की ज़रूरत है। तो जी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को अपना रोल निभाना है। जब तक हम अपने लेवल पर बात नहीं करेंगे, माशरे को सुधार के लिए कोशिशें नहीं करेंगे, कैरियर काउंसलिंग की चाहे बातें हों, तो हमें हर किसी को अपना रोल निभाएंगे तो इंशाल्लाह जो है फ्यूचर जो है बच्चों का मुस्तकबिल जो है महफूज होगा और उनको सही डायरेक्शन मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत अच्छे से हमें समझाया सब कुछ। अगर कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ चलेंगे। जी जी तारिक साहब, जी 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 जी, हाँ हाँ, तो
मुझे लगता है कि अब वोट ऑफ थैंक्स एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने से पहले मैं थोड़ा 1 मिनट कुछ कहना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। ये जो अभी बात हो रही थी कि 10th क्लास का बच्चा या कोई क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाती है अगर कोई 10th या 12th करता है। 10th 12th की बात नहीं है, यहाँ पे अगर कोई PhD भी करता है तो वो भी अदब के पहले जीने पे कदम रखने के मुतरादिफ है। PhD से ही गेटवे ओपन, पहला मुझे लगता है वही स्टेप है कि जिससे ये गेटवे ऑफ नॉलेज ओपन होता है। और एक बात मैं ये अर्ज भी करूँ कि असातिज़ा का बहुत अहम रोल है, लेकिन आपको मालूम है कि ये माँ बाप जो होते हैं, ज़रा ये गौर फिक्र करने की बात है कि वो बच्चे जो आपसे हर नॉनसेंस सवाल पूछते हैं जब उनकी एज 1 या 2 साल होती है, 2 या 3 साल में जब वो मतलब बात बोलना शुरू करते हैं तो आप हर चीज़ में आपसे क्वेश्चन करते हैं पेरेंट्स से कि वो क्या है, ये क्या है। और बड़ी इसको कहते हैं चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी। चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी रहती है 15 या 16 साल तक। वो हर बेटा या बेटी आपसे सवालात पूछते हैं, लेकिन क्या वजह है कि 15 या 16 साल के बाद वो सवालात पूछना आपसे बंद हो जाते हैं। और याद रखें कि जब भी आपके बच्चों ने आपसे सवालात, चाहे वो नॉनसेंस हो, चाहे उनका कोई सेंस हो, रिजनेबल हो या अनरिजनेबल हो, जब वो सवालात अपने वालिदैन से पूछना बंद करते हैं तो जान लेना चाहिए कि उनकी लॉयल्टी जो है वो घर के बाहर कहीं शिफ्ट हो रही है। यानी उन सवालों के जवाब जो है वो घर के बाहर उनको मिल रहे हैं। और इसके क्या असरात होते हैं वो आपको जैसे मनशियात हैं या कोई और आज जो कल्चर जो वेस्टर्न ट्रेंड चला हुआ है वो आप बखूबी जानते हैं। ये चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अपने बिजी शेड्यूल से, जॉब से वक्त निकाल के उन बच्चों के सवालात का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात स्किल डेवलपमेंट की, तो स्किल को डेवलपमेंट के लिए पहले आपको स्किल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपके बच्चे में कौन सी स्किल है। उस स्किल के बाद ही आप उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी नशोनुमा पे फोकस कर सकते हैं। जब हमें यही नहीं पता कि हमारे बच्चे में क्या खासियत है, वो इसमें हमारा जो है अहम रोल है। तो मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा से कि वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करके इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जी शुक्रिया इमरान भाई। मैं सबसे पहले तारिक भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी तफसील से आज का जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में बताया। और काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चली जो हमें पता नहीं थी, उनकी अपने बारे में भी और इन प्रोफेशंस के बारे में भी। इसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से, मुश्ताक साहब की तरफ से, इमरान साहब की तरफ से और मुमताज़ जो आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, उनकी तरफ से भी आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब सामाईन का और नाजरीन का जो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा साथ दिया आखिर तक। मैं दुआ गो हूँ कि खुदा आपको हर मुहाज पे कामयाब करे। और आपसे अपील भी है कि आप हमेशा हमें इसी तरह से फॉलो भी करें हमें और हमारे साथ बने भी रहें। अगले प्रोग्राम में हम फिर एक नए टॉपिक और एक नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए आप सबसे खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।